جی بہت سارے آرٹیکل چننے کا ایک نقص یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر آرٹیکل پہ تفصیل پہ گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت بہت سارے آرٹیکل ہیں جس پر تفصیل سے گفتگو کرنے بجائے ان میں دو تین باتیں جو جسٹ ہیں ان کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس قوس قزح کو سمجھ سکیں جو اس وقت خیالات کی ہیں۔ ایک جسوس کے چشم کشا اعترافات، دوسری قسط ہے آج ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی، ہیمفرے کی ڈائری کے نام سے یہ چھپی ہے، اور اس نے عرب دنیا میں کیا کام کیا، کہاں کہاں کام کیا، بڑھئی کے طور پہ کام کرتا رہا، عربی سیکھتا رہا، دینی علوم کو سیکھا، اور وہاں اگر وہ عرب میں پہنچا تو ترکی کے باشندے کے طور پر پہنچا، کیا کیا۔ آخر میں ذکر ہے ایک شیخ سے ملاقات کا جس کو کیسے اس نے اپنے جال میں پھنسایا، اس کو بحثوں میں طویلوں میں الجھایا، کچھ ترغیبات بھی جن میں جنسی کا تعلق کیا، ان کا نام نہیں لوں گا ڈر لگتا ہے مجھے، ارے آپ نام نہ لیں۔ ایران والوں نے تو وہ سارا حصہ ہمفرے کی ڈائری کا بڑے خوبصورت انداز میں چھاپ کر انقلاب کے بعد پورے پاکستان میں اس کثرت سے تقسیم کیا تھا کہ ہر ایک کی زبان پر اس کا نام ہے، ہر ایک کے ذہن پہ اس کا نام ہے، میں بھی نام نہیں لیتا احتیاطاً، آپ معلوم کر لیں گے، آپ کو معلوم ہوگا جی۔ قاضی حسین احمد صاحب کا ایک آرٹیکل ہے کہ برطانیہ کے ایک سفیر ان سے ملنے آئے منصورہ میں، اور کس طرح ان کی بیٹھک جو ہے جہاں بیٹھک کا ضیافت کرتا کہتے ہیں، وہاں عموماً جوتے بعد میں اتار کر وہ آرام سے اندر بیٹھتے ہیں، تو جوتے اتارے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسے جوتے اتار کے آؤں گا، آ کے بیٹھے، اور انہوں نے بتایا کہ ان کے دو شہری جو ہیں کشمیر میں جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے، اور ان کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن آپ کے اصلاحات ہیں، آپ اگر پبلک اپیل کر لیں تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو برطانوی قوم جو ہے کس طرح پریشان تھی اپنے دو بندوں کے حوالے سے، ہمارے اتنے افراد لاپتہ ہیں، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ خالد مسعود خان میں تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ وہاں جو شکست ہوئی ہے ملتان میں مسلم لیگ کی سیٹ پر، مسلم لیگ کو اور پیپلز جیتی ہے، اس میں کوئی یوسف رضا گیلانی کا کمال نہیں نہ کچھ اور ہے، بلکہ نواز شریف کے بہت سے غلط فیصلے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ تہمینہ دولتانہ کو فلاں فلاں وہاڑی میں ان کی فلاں ایک جو دفتر ہے اس میں وہاں ملے تھے، اور ٹوٹا پھوٹا وہ دفتر سا کچھ ہوگا نا منڈی میں وہاں، تو انہوں نے کہا کہ اس نے شرط لگا دیجیے کہ نواز شریف جب وہاں سے آئیں گے جدہ سے تو بدلے ہوئے نہیں ہوں گے، اور وہ یک طرفہ فیصلے کرنے کے لیے جو ماہر پھر انہوں نے اس واقعہ کولڈ کیے، انہوں نے کہا شکست کی وجہ اصل یہی ہے، اور مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا کہ 3 آرٹیکل تیزی کے ساتھ میں نے، ایک چوتھا 5واں آرٹیکل بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو نصرت جاوید کا میں نے بتا دیا ہے، اور وہ پرانی باتیں کر کے کہتے ہیں کہ کیا عزیز ہم وطنوں کہنے کا وقت آ گیا ہے، یعنی ڈر ہے ان کو کہ اگر جس طرح چلتا رہا تو مارشل لگ سکتا ہے جہاں فوج مداخلت کرتی ہے۔ بہت خوبصورت بندگی نامہ انتظار حسین کا، تحریکیں، تہذیبیں، شخصیتیں، یہ ایک کتاب کے حوالے سے ہے جو میں انتظار صاحب سے پوچھوں گا کہ کہاں چھپی ہے، کہاں، میرا انڈیا میں چھپی ہے جی۔ انہوں نے خلافتی یعنی 3 چیزیں پیدا کی تھیں، شوکت علی، محمد علی جوہر اور شوکت علی، نام معلوم ہے نا، ہمارے سب سے بڑے لیڈر ہوا کرتے تھے قائد اعظم سے پہلے۔ انہوں نے کہا ایک تو خلافت تحریک تھی، جلدی ختم ہو گئی، بدل گئی، ایک خلافت کا اخبار تھا جو کچھ چلتا رہا، پھر کیا بنا اس کا، ایک خلافت ہاؤس ہے وہاں، اور اس خلافت ہاؤس پہ یہ لال رنگ کا جھنڈا جس میں چاند ستارہ ہوا کرتا ہے لہرایا کرتا تھا، اور اب بھی اس کی عمارت بعد میں یہ جب وزٹ کیا ہے اس پہ لکھی ہے، اور اس پہ یہ کہ اب ساتھ ہی اس کا دفتر ایک بن گیا، وہاں بھی ایک خلافت تو نہیں، وہاں انقلاب کی موومنٹ تھی، یہ دوسرے انقلابی تھے، بننے بھائی وہاں بیٹھتے تھے۔ یہ ترقی پسند تحریک بھی جو ہے نا سب کو، میں تو 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحریک ترقی پسند کو نہیں کہتا، سن 36 کی موومنٹ کہتا، جس میں ایک طرف ترقی پسند تھے، دوسری طرف ان کے مخالف تھے، جس کو حلقہ ارباب ذوق کی تحریک بھی کہا جا سکتا ہے۔ دونوں نے مل کر جو ایک ادب میں ایک فکری اور نظری طور پر بحثیں چھیڑی ہیں، اس کا اثر آج تک ہماری تہذیب معاشرے پر سب سے زیادہ پڑا جاتا ہے۔ اس میں اتنے خوبصورت خاکے ہیں اور اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ جس کا کوئی تذکرہ کرنا جو ہے میرے بس میں نہیں ہے جی۔ اور جاوید صدیقی صاحب کا یہ ایک کتاب ہے جو وہاں پہنچے ہیں، اسی خان وادے سے رئیس الارہاد کی جگہ رئیس الانقلاب بننے بھائی بیٹھے تھے، اور بہت تعریف کی ہے کہ رامپور سے نکل کر یہ پھر لکھنؤ میں یعنی رامپور تو علی برادران تھے نا، لکھنؤ کے یہ بننے بھائی سبت حسن وغیرہ تھے انقلابی تحریکیں۔ اب میں اس پہ زیادہ کہہ نہیں سکتا کہ عالمگیر کا کوڑنا حاجی ہوٹل کی بریانی کھا کر ڈکار لیتے تھے، وہ کسی صاحب کا خاکہ ہے۔ یہ کلدیپ نیر صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ برنارڈ شاہ کا ایک انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ روشنی جلا کر کپڑے نہیں بدلنے چاہیے، اگر آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں تو روشنی جلا کر کپڑے نہیں بدلنے چاہیے، دوسروں پر پتھر پھینکنے والی بات ہو لگی، یہ بڑا خوبصورت۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ بوفورڈ وہ جو گنز کا واقعہ تھا وہ دوبارہ انہوں نے کہا یہ زندہ ہوا ہے، انہوں نے کہا بی جے پی اور کانگریس دونوں کرپشن کی قصے بیان کی، اور اس کرپشن میں وہ دونوں اب اپنے لوگوں کو چھپاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، لمبی کہانی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں وہ ہو رہا ہے، پاکستان
ہو رہا ہے بھی، یہ ہمارا معاملہ ہے، لیکن جو سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں کچھ نہیں ہو رہا وہ کچھ نہ پڑھے، انڈیا کے رائٹرز کو نہ پڑھے، اسی صرف کلدیپ نیر کو پڑھ لیا کریں جو پاکستان میں آتا ہے۔ انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور وہ جو رونا روتے ہیں اور وہ جو اپنے مسائل بیان کرتے ہیں وہ بھی ان کو انہی خاکوں میں نظر آ جائیں گے، اور پھر کوئی ہم بھی ابوالکلام کو ڈھونڈ لیں گے، پاکستانی ابوالکلام، کہ دیکھو اس نے کہا تھا کہ ہندوستان میں یہ ہوگا، ہندوستان میں وہ ہوگا، ہندوستان میں یہ ہوگا، سب کچھ بھائی وہی ہو رہا ہے، اس کا آرٹیکل پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، یہ میں جلدی سے 2-3 آرٹیکل، یہ 6 آرٹیکل میں نے نپٹا دیے، یہ نپٹائی ہیں جی۔ اچھا، ایک آرٹیکل میں اس کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا آج، وہ نکولس کرسٹوف کا ہے، اور ہاؤ کیمیکلز افیکٹ اس۔ یہ ہم پیسٹیسائڈ دوائیں پھینکتے ہیں نا، خوراک کے اندر کیمیکل ڈالتے ہیں نا، یہ کینڈ فوڈ آتا ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ انہیں کہا ہمارے ہارمونز کو بدل رہے ہیں۔ ہارمونز کیسے بدلتے ہیں؟ انہیں کہا کہ فراکس، ڈڈو نہیں، یہ مینڈک، اس میں یہ تک انہوں نے کیا ہے کہ فیمیل جو مینڈک ہیں ان میں میل اثرات اور میل میں جو نا فیمیل اثرات نظر آتے ہیں۔ کیسے نظر آتے ہیں؟ یہ بڑے خطرناک، ان کا میل فراکس کین ہیو فیمیل آرگنز، ان کے اعضاء بھی فیمیل بن سکتے ہیں، اینڈ سم میل فش ایکچولی پروڈیوس ایگس، اور میل فش جو ہے وہ انڈے بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اور اس سے آگے میں کیا کہوں، اینڈ سم میل فش ان اے فلوریڈا لیک contaminated by these chemicals, male alligators یعنی مگرمچھ have tiny penises۔ اب میں اس پہ کیا مزید تبصرہ کروں کہ یہ ایک جنسی طور پر بھی، انسانی طور پر بھی، ہارمونز کے لحاظ سے جو تبدیلیاں آتی ہیں انہوں نے نوٹ کی ہیں، اور اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہیومن بینگ پر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں اس کی پوری سٹڈی کی ہے۔ یہ جو کین فوڈ ہم کہتے ہیں نا، اب فیشن ہو گیا، ڈبہ کھولا کھا لیا، اور یہ جو پیسٹیسائڈ ہم چھڑکتے ہیں، ان ساری باتوں کا وہاں ریئلائزیشن ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے بچ کر رہو۔ وہ بچ کے رہیں تو ہم کیوں بچ کے نہ رہیں جی۔ ایک اور ہے جی آرٹیکل، القاعدہ لوزز اٹس وے، کہ القاعدہ جو ہے اپنا رستہ جو ہے اس دو اسلامسٹ پارٹیز آر وننگ الیکشنز، پاپولیشنز آر ناٹ ٹرننگ ٹورڈ دا وائلنس آف القاعدہ۔ مغرب والے خوش ہیں کہ اس وقت اسلامی پارٹیاں تو جیت رہی ہیں لیکن وہ دہشت گرد نہیں بن رہی۔ بھائی گدو، کس نے تمہیں بتایا تھا کہ اسلامی دہشت گرد ہوتا ہے؟ کس نے تمہیں بتایا تھا کہ ساری اسلامی پارٹیاں جن کو تم ریڈیکل اسلام کہتے ہو یا پولیٹیکل اسلام کہتے ہو وہ دہشت گردی کی تبلیغ کرتے ہیں؟ تم نے دنیا میں ایک خام کا پروپیگنڈا کیا، ایک دشمن ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اب نئے دشمن کی تلاش میں ہو، نکلے ہو، چین کی طرف بڑھنا چاہتے ہو، ساؤتھ چائنا سی پہ قبضے جمانے کے لیے آسٹریلیا، ان کے فلپائن اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ مشقیں کرنا چاہتے ہو، اڈے قائم کرنا چاہتے ہو، تمہیں اب ایک دشمن ملے گا جو تمہارے شان شان ہوگا، اور تمہیں بھی عقل آ جائے گی کہ اس طرح کرنے سے کیا صورتحال پڑتا کچھ۔ اچھا ہے جی، اس کا فکرہ ہی اچھا ہے۔ کتاب تو اپوکلیپٹک ریمڈ جہادیز ان ساؤتھ ایشیا، انہیں کہا جی انڈیا میں بھی جہادی تنظیمیں پیدا ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اور کشمیر کا تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اٹ واز انڈر اے سیکولر لیڈر دیٹ پاکستان بگین اٹس پالیسی آف اپیزنگ اسلامسٹ۔ یہ افغانستان کے جہاد کا ہم کہتے ہیں نا، ضیاء الحق لے کر آیا۔ انہوں نے ضیاء الحق سے پہلے جناب بھٹو صاحب جو سیکولر لیڈر تھے انہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بات آپ کیوں بھول جاتے ہیں؟ میں نے کہا نا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں بہت سرسی سا بیان کر رہا ہوں، اور لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ احمد رشید نے پینٹاگون ایکوز ود دا ہبریز دا ویٹنام، وہ اس کے ملبے کے نیچے اب بھی دبا ہوا ہے، جس پر ریلیز آف 5 انہوں نے کہا طالبان سے آپ دوبارہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اوباما صاحب۔ اب 5 بندے آپ نے چھوڑے نہیں، وعدہ کیا تھا ہم 5 بندے یہ چھوڑتے ہیں گوانتانامو بیس سے، 2 کو آپ نے کہا پہلے چھوڑتے ہیں، پھر 3 کو چھوڑتے ہیں، پھر اس پہ بھی اعتراض کر دیا گیا، پھر اس پہ بھی گفتگو کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کانفیڈنس بلڈنگ میجر تو آپ کر نہیں رہے، اب آپ کہتے ہیں دوبارہ مذاکرات کریں گے، اور بات چیت کرنا آپ کا بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ وہاں نہ جنگ جیت سکتے ہیں اور نہ اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایران اور پاکستان اگر آپ وہاں موجود رہیں گے اور ان کے ساتھ لڑائی کی حالت میں رہیں گے تو ایران اور پاکستان جو ہیں وہ نروس ہوں گے۔ نروس کس لیے ہوں گے؟ نروس اس لیے ہوں گے کہ آپ کی موجودگی گند ڈالتی ہے، اس کے اثرات ان پہ پڑتے ہیں۔ تو آپ اب طالبان سے کانفیڈنس بلڈنگ وغیرہ پھر آپ نے کہا بات چیت کرنی ہے تو اس طریقے سے پہلی باتیں تو پوری کریں پھر آگے چلیں جی۔ یہ آرٹیکل بھی ہو گیا جی۔ نورین شاہ کا ہے ڈرون اٹیکس اینڈ دا برینن ڈاکٹر۔ برینن یہ ان کا کیا نام، جو ان کا وہ ہے ایڈوائزر کاؤنٹر ٹیررزم پر امریکہ کا،
تو اس نے کہا کہ جی ہم تو بندے سویلین پہلی بار مانا ہے کہ سویلین کچھ مر گئے ہیں. انہوں نے کہا یہ پہلے کبھی نہیں مانتے کہ سویلین مر گئے ہیں, یہی کہتے ہیں کہ ٹیررسٹ مارے ہیں. انہوں نے کہا فرق یہ ہے کہ ٹیررسٹ میں اور سویلین میں یہ کیا فرق کرتے ہیں. ان کی ڈیفینیشن ٹیررسٹ کی صرف یہ نہیں کہ القاعدہ سے تعلق ہو, ان کی ڈیفینیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, جو اس کی مدد کر رہا ہو, جو اس کی کر رہا ہو, جس سے امریکن انٹرسٹ اور خطرہ پیدا ہونے کا امکان ہو وغیرہ وغیرہ. تو ان کے خیال میں پورا خطہ جو ہے وہ امریکن مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے, اور اس کے نتیجے کے طور پر یہ انہی کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. لیکن پہلی بار یہ مانے ہیں کہ سویلین بھی مارے گئے ہیں, اور پاکستان with no US ground troop officially present and thus no opportunity to talk to witness or collect offensive evidence. انہوں نے کہا پاکستان میں تو فوج ہی موجود نہیں ہے امریکی کی, اور وہاں آپ ڈرون اٹیک سے جن کو مارتے جا رہے ہیں ان کے بارے میں ذرا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. اچھا, فال آؤٹ آف اسامہ ریڈ 8 groups in Pakistan are suspect by Declan Watch کا آرٹیکل. جناب اب مسئلہ کیا ہے کہ وہ صاحب جو ہے نا شکیل افریدی, وہ جو ڈاکٹر بن کے وہاں گئے تھے کہ پولیو کے مہم کے بعد اس کے بعد ہیپیٹائٹس کے تاکہ خون لے سکے, جو اسامہ کمپاؤنڈ میں لوگ موجود تھے, اور خون سے پھر بٹ ڈی این اے ٹیسٹ لینا مقصود ہوگا, اگرچہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا, وہاں اندر گیا بھی تھا. انہوں نے کہا اس نے شک میں مبتلا کر دیا ہے پاکستانیوں کو کہ یہ ویکسین پلانے کے لیے ڈونرز آتے ہیں, باہر سے مدد دیتے ہیں, یہ دراصل جاسوس ہوتے ہیں, اور اس سے اس پوری کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور خطرناک نقصان پہنچا ہے. اور 8 گروپ ہیں ان کا کام بند ہے, ان کو پکڑا, اور لوگ جو ہے نا سننے کو تیار نہیں, جس سے پولیو کی مہم پر بھی اثر پڑا ہے. یہ جو جس طرح آپ نے پروفیشنلز کو استعمال کیا اس کام کے لیے, پاکستان تو اسے ٹیٹر سمجھتا ہے, اور پاکستان کس لیے ٹیٹر سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف ایک طرح کی جاسوسی کر رہا تھا مسلم کے لیے, وہ تو اس کو سزا پھانسی دینا چاہتے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں چھپا ہوا ہے, پتہ نہیں. امریکہ ان کی حمایت کر رہا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا کمال کا فکر ہے جی, کہتا چاہتا نہیں. انہوں نے کہا جی پاکستان امریکہ اپنے 2 بندے لے گیا ہے, ریورس ہمارے بھائی حسین حقانی کو, اور تیسرے بندے کو بھی لے جائے گا, اللہ رحم کرے جی. اچھا جی, تیسرا جی ہے کہ آسٹیرٹی از اسٹرینگلنگ یورپ. گرہارڈ شروڈر کا آرٹیکل ہے, جو چانسلر رہے ہیں وہاں کے, اور وہ پوری اس بات کو کرتے ہیں کہ یورپ کو انٹیگریٹ رہنا چاہیے, نیشن سٹیٹ فائٹ نہیں کر سکتی, یہ اکٹھے ہو کر ہی کچھ کر سکتی ہیں. We will be wise to cushion austerity measures with growth programs. ہمیں گروتھ پروگرام بنانا چاہیے, اور جو ہمارا ملک جو سک مین آف یورپ تھا اب یورپ سے انجن بن گیا ہے, اور یہ ساری باتیں جو اپنے ترقی کے لیے وہ کوٹ کرتے ہیں. بس اتنے ہی آرٹیکل ہیں جو میں نے تیزی سے بیان کیے ہیں. میرا خیال میں اس پہ میں کمنٹ نہ بھی کروں تو بہت سی باتیں جو ہیں اس کے ذریعے آپ تک پہنچی ہے. کال موجود ہے, بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی میر صاحب جی. وعلیکم السلام جی میر صاحب, منصور عرض کروں اسلام آباد سے جی. جی جناب. پہلی بات تو یہ کہ جو صوبوں کا معاملہ ہے یہ انتظامی طور پہ تو میں اس کے حق میں ہوں, کیونکہ جو انصاف کے اصول کے لیے جتنے بھی ان کے حق بندے ان کو ملنے چاہیے. باقی جو یہ انہوں نے نعرے لگائے ہوئے نا سب نے, یہ سب سیاسی نعرے ہیں, اور ان موجودہ معاشی حالات میں یہ صوبے بننا ناممکن سی بات ہے. باقی یہ کہ یہ اصل میں یہ بنانا چاہتے ہیں اپنی اپنی اسٹیٹیں, مطلب 4-5 صوبے اگر ہیں تو ان میں کہتے ہیں کہ یہ 7-8 ہو جائیں تو پھر ہم اپنے اپنے صوبے میں اپنی اپنی اسٹیٹ قائم کر لیں گے, اور ان کا کچھ بھی نہیں ہے جی. ٹھیک بات ہے جی. یہ بہت سی باتیں جو ابھی کلیئر نہیں کی, مثلا وسائل کیسے تقسیم ہوں گے, پانی کی تقسیم کیسے ہوگی, اور صوبوں کا حصہ کیا ہوگا, اور ان کو کیسے ملے گا, اور کیسے ترقی کریں گے اور کیسے نہیں کریں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کچھ علاقوں میں یہ تحقیق زیادہ ہے, اس حساب سے اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ایک اور کال ہے, بات کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وہ کیمیکل کا آرٹیکل پڑھ رہے تھے تو وہ اس کے اثرات بڑے ایویڈنٹ ہیں پاکستان میں, لڑکے لڑکیاں بن رہی ہیں اور لڑکے لڑکے. یہ تو دوسری بات, یہ جس طرح انہوں نے کل وہ سرائکی صوبے کا جس طرح ریزولوشن پاس کیے تو بڑا شرمناک ہے. اتنا شیڈی, اتنا شوڈی طریقہ, جبکہ آئین موجود ہے اور پھر پارلیمنٹ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میرے خیال میں قوم کو شرم آنی چاہیے, اگر حکمرانوں کو نہیں آتی. بہت شکریہ. اگر آپ 18ویں ترمیم 19ویں 20ویں ترمیم کنسنسس سے کر سکتے ہیں تو میرا خیال میں یہ مشکل نہیں تھا کہ اگر صوبہ بنانے کے بارے میں عقل مندی سے بات کی جائے اور سڑکوں پہ کھڑے ہو کے نعرے لگانے کے بجائے بیٹھ کر اس کے منصوبے بنائے جائے اور طریقے کے ساتھ اس کے مسائل کو حل کیا جائے تو ایک بہتر راہ عمل نہ نکل سکتی ہے جی. اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں, اگر آپ بنانا چاہتے ہیں, زور بنائیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں جی. اللہ حافظ.